ہے کہ آدم کے سامنے سجدے کا حکم دیا گیا تمام فرشتوں کو، اور تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، انکار کیا ابلیس نے، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اب یہ کہ اس کی جو ایک روداد قرآن مجید میں آئی ہے، ویسے سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے، لیکن میں یہ سورہ اعراف کی روداد آپ کو سنا رہا ہوں۔ زیادہ وضاحت کا موقع نہیں ہے، ایک لمبی بات ہے، لیکن ترجمے سے وہ ساری بات جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جانی چاہیے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور دیکھو اے انسانوں، ہم نے تمہیں بنایا اور پھر تمہاری جو ہے ایک خاص صورت گری کر دی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اس کے ضمن میں وضاحت ہے، سورہ کہف میں جب یہ مضمون آیا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اس لیے کہ فرشتہ کوئی اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا، وہ تو یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر کام جو اللہ حکم دیتا ہے بجا لاتے ہیں، اور وہ در حقیقت جو بھی حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ لیکن یہ چونکہ جن تھا، صرف اپنے علم کی وجہ سے، زہد اور عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا، تو اس کے اندر وہ شیطنت پیدا ہو گئی، لم یکن من الساجدین، تو وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے پوچھا کیا کس شے نے تجھے روکا ہے اے ابلیس کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ اب سمجھ لیجئے کہ یہ ہے اصل میں اپنی برتری کا احساس، تکبر، غرور، گمن، سرکشی کہ میں بہتر ہوں، یہ ہے جو اصل سبب ہے ابلیسیت کا۔ پہلے یہ بھی نوٹ کر لیجئے ابلیس کے معنی کیا ہے، اس کا نام ہے عزازیل۔ آج میں علامہ اقبال کے اشعار میں سناؤں گا، کہتا تھا عزازیل خدا بند جہاں سے، وہ بہت اہم بڑے پیارے اشعار ہیں۔ اس کا اصل نام عزازیل تھا، لیکن ابلیس کیوں بنا ہے؟ ابلس یبلس، عربی میں کہتے ہیں انتہائی مایوس ہو جانے، اس لیے کہ جب اس نے اللہ کے صریح حکم کی طرح سرتابی کی تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، لعنت اس پر ہو گئی، ملعون ہو گیا، راندہ درگاہ حق ہو گیا، اور اب اسے اپنے لیے تو کوئی امید نہیں رہی کہ میرے لیے کوئی خیر ہو سکتا ہے، میرے لیے بھلائی ہو سکتی ہے۔ تو ابلیس اصل میں کہتے ہیں، مبلس کہتے ہیں اس کو کہ جو بالکل مایوس ہو چکا ہو۔ تو ابلیس جو ہے فعل کے وزن پر مبالغے کا سیکھا، انتہائی مایوس شخصیت۔ تو یہ چونکہ ہو گیا، اب اس نے جو کمر کسی وہ اس پر کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کیوں ملے ڈوبیں گے، کہ ہمارا تو جو بیڑا غرق ہو گیا میرا تو، لیکن میں آدم کو اور اس کی نسل کو بھی جو ہے گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ یہ اصل میں وہ ہے اس کے حسد کی آگ جو اس میں جل، آگ کا بھی ہے بنا ہوا، پھر وہ حسد کی آگ اس میں جل رہی ہے۔ نارون علی نار، قرآن مجید میں سورہ نور میں آیا نورون علی نور، میں کہہ رہا ہوں نارون علی نار، ایک تو ناری الاصل ہے اور ایک حسد کی آگ اس کے دل میں جل رہی ہے، اور تکبر، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا سجدے سے، یہ سورہ بقرہ میں آیا ہے 4 رکوع میں، اور استکبار کیا، گھمنڈ کیا، غرور کیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اللہ نے فرمایا تو ٹھیک ہے دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، یہ جنت ہی کے اندر مقیم تھا، اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم تکبر کرو، اس جنت کے اندر رہو، تکبر کرتے رہو، فخرج انک من الصاغرین، نکل جاؤ، اب تم چھوٹوں میں سے، ذلیل اور رسوا لوگوں میں سے ہوگے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے ایک عرضداشت پیش کی، پروردگار مجھے اس دن تک کے لیے مہلت عطا کر دے، میری زندگی اتنی دراز کر دے جس دن کے یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی تمام انسان جب دوبارہ اٹھیں گے، بعد سے بعد الموت کا مرحلہ آئے گا، اس دن تک کے لیے میری زندگی دراز کر دے۔ یہ نوٹ کر لیجیے، فرشتوں کی، جنات کی زندگیاں ہماری زندگیوں سے زیادہ طویل ہیں، 1000 برس کی بھی ہو سکتی ہے، 2000 برس کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ ابدی زندگی نہیں ہے کسی کے لیے ان میں سے، یہ زندگی خاص طور پر صرف اس عزازیل نامی جن کی ہے جس نے کہ اللہ سے خصوصی مہلت مانگی کہ میں اس آدم اور اس کی نسل کو تباہ اور برباد کر کے اور تجھے دکھا دوں گا، ثابت کر دوں گا تیرے سامنے کہ یہ اس منصب کے اہل نہیں ہے جو منصب مجھے نے عطا فرمایا، لہذا اس کے لیے مجھے مہلت درکار ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں ہم
دے رہے ہیں، تمہیں مہلت دے دی گئی، گرانٹ کر دی گئی۔ قال فبما اغويتني، اب اس نے کہا، اس کی خباثت جو ہے، ابلیسیت جو اس کی زبان پر آئی، اللہ کی طرف سے تو ایسے لیا اس نے، فبما اغويتني، پروردگار تو نے جو مجھے گمراہ کیا، اس آدم کو یہ شرف عطا کرنے کی وجہ سے ہی میں گمراہ ہوا نا، تو نے اسے یہ شرف عطا کیا، یہ مقام عطا کیا، مخلوق ملائک بنایا، اس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا ہوں نا، تو تیرا ہی فعل ہے جو میری گمراہی کا سبب بنا ہے، تو نے اسے یہ مقام دیا، تو گویا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، تو اب میں ڈیرا لگا کر بیٹھوں گا، جو تیری شاہراہ ہے توحید کی، اس پر بیٹھ کر ان کے اوپر حملے کروں گا، اور ان کے اوپر جو ہے میں داغ لگا کر جو ہے ان پر وار کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، ان کے داہنی جانب سے بھی، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں جانب سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار اور شکر کرنے والے۔ قال اخرج منها مذموما مدحورا، اللہ نے فرمایا اچھا دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے مذمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر۔ لمن تبعک منہم، تو اب جو بھی ان میں سے، ان بنی آدم میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں لازماً جہنم کو بھر دوں گا تم سب سے، یعنی جنات میں سے تو سب سے پہلے، اور جو جنات میں سے تیری پیروی کریں گے وہ بھی، اور جو انسانوں میں سے تیری پیروی کو، ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اب یہ فیصلہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم اب تم اور تمہاری بیوی رہو جنت میں، فکلا من حیث شئتما، اور اب جنت کے اندر سے سارے پھل کھلا ہوا ہے، جہاں سے چاہو کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، ایک درخت کی طرف اشارہ کر دیا، اس درخت کے قریب مت پھٹکنا، فتکونا من الظالمین، اگر ایسا تم نے کیا تو تم ظالم ہو جاؤ گے، گناہگار ہو جاؤ گے۔ فوسوس لہم الشیطان، تو وسوسہ اندازی کی شیطان نے ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں، یہ وسوسہ جو ہے اس کی ابتداء اللہ نے شیطان اور جنات جو اس کے شیاطین جو ہیں اس کی نسل میں سے، یا اس کے جو پیروکار ہیں، وہ جو فوجیں اس کی ہیں شیاطین جن کی، ان کو یہ صلاحیت دے رکھی ہے انسان کے اندر وسوسہ اندازی، الذی یوسوس فی صدور الناس، تو یہ وسوسہ اندازی جو ہے حضرت آدم اور حضرت حوا سے بھی کی۔ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوء، الفاظ تاکہ ظاہر کر دے، کھول دے ان پر جو کچھ کے چھپا لیے گئے تھے ان سے ان کی شرمگاہیں، یعنی آدم اور حوا جو تھے جنت کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا کوئی حلہ، کوئی لباس جسے ہم نہیں جان سکتے وہ کیا تھا، وہ عطا کر رکھا تھا، وہ ان کا ستر تھا، وہ ان کا ساتر تھا لباس، لیکن اس درخت کا پھل کھانے کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ننگے ہو گئے، اور ان پر اپنی شرمگاہیں جو ہے وہ نمایاں ہو گئیں۔ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ جب انہیں یہ احساس ہوا تو انہوں نے فوراً جنت جو ہے اس کے جو درختوں کے پتے ہیں انہیں گانٹھ کر اپنے لیے لباس بنانا شروع کیا، تاکہ اپنے صدر کو ڈھانپ سکیں، اپنے سامنے اور پیچھے کی طرف وہ پتے جو ہے ان کو گانٹھ کر وہ لٹکا لیں۔ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، اور شیطان نے اصل میں وسوسہ یہ ڈالا ان کے دلوں میں کہ تمہارے رب نے جو اس طرف سے تمہیں منع کیا ہے تو صرف اس لیے الا ان تکونا ملکین، کہ مبادا تم فرشتے نہ بن جاؤ، اور تکونا من الخالدین، کہ تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ، اس لیے منع کیا ہے، تو کھا لو تاکہ تم بھی فرشتے، حالانکہ فرشتے تو ان کے سامنے سجدہ کر چکے۔ اب یہ انسان کی فرشتے بھول، نسیان اور شیطان کے اغوا سے اثر لے لینا، یہ آدم کے اندر ہے۔ آدم جو ہے اس کو شیطان بہکا سکتا ہے، اگر کہ اختیار نہیں ہے اسے، لیکن وسوسہ اندازی کر کے طرح طرح کے خیالات پیدا کر کے غلط راستے پر ڈال سکتا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے قسم کھائی دونوں کو سامنے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جو تم سے کہہ رہا ہوں کہ کھا لو اس طرح کو، میں صحیح تمہاری خیر خواہی سے کہہ رہا ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو پھر یہ کہ وہ اس نے دھوکے سے انہیں پھسلا لیا۔ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وہ الفاظ آ گئے تو جب ان دونوں نے اس درخت کے پھل کا مزہ چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے نمایاں ہو گئی، کھل گئی، اور اب وہ لگے درخت کے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو گانٹھ کر اور اس سے اپنا لباس اور صدر جو ہے ڈھانپنے کے لیے۔ اس کے بعد اب میں ذرا چند آیتیں چھوڑ کر آگے جا رہا ہوں۔ یہ سارا قصہ بیان کر کے اب بنو
پیدا کرتا ہے، جسے سلک جو ہے بنتی ہے، جو بھی کچھ فائبر تمہارے استعمال ہوتے ہیں کہ جن سے تم لباس اور کپڑا بنتے ہو، اور اس کا اپنا لباس اللہ نے عطا کیا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے یہ لباس اس لیے اتارا ہے یواری سوآتکم وریشا، کہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپے۔ ستر جو ہے یہ گویا کہ سب سے پہلا مقصد ہے لباس کا، وریشا آرائش بھی ہے، یعنی ایک جو سطر ہے، سطر کا تقاضا تو یہی ہے کہ مردوں کا ناف کے اوپر سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک یہ تھکا یہ سطر ہے، باقی پورا جسم کھلا ہوا ہو تو اس میں کوئی وہ اس حکم کی خلاف ورزی نہیں۔ لیکن آرائش ریشا، اچھا لباس پہننے کے لیے آپ قمیص بنا رہے ہیں اور آپ شلوار بنا رہے ہیں، یہ جو بھی لباس آپ نے اور بنائی ہے تو یہ تو آرائش ہے اضافی۔ سطر جو ہے وہ سطر ہے، عورت کا سطر جو ہے پورا جسم ہے، ٹخنے سے لے کر اور باقی پورا جسم سوائے چہرے کی ٹکیا اور ہاتھ، ٹخنے سے نیچے پاؤں اور یہ کلائی سے نیچے ہاتھ اور یہ چہرے کی ٹکیا، سر نہیں، سر کے بال نہیں، سب سطر ہے۔ لیکن یہ تین چیزیں ہیں جو سطر سے فارغ ہے، باقی پورا جسم سطر، مستور رہنا چاہیے، چھپا رہنا چاہیے، ڈھکا رہنا چاہیے۔ اسی لیے عورت کو کہتے ہیں مستورات ہیں، عورتوں مستورات، چھپی ہوئی چیزیں، سطر کہتے ہیں چھپنے کو، پردے کو، تو مستورات جو ہے چھپی ہوئی چیزیں، چھپی ہوئی مخلوق اللہ کی۔ تو فرمایا ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے یواری سوآتکم، اس کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپے، وریشا، اور دوسرا یہ کہ اضافی طور پر یہ تمہارے لیے آرائش ہو، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، اور ان سب سے اوپر ایک لباس تقویٰ ہے، وہ بہت ہی بہتر ہے۔ یہ انسان کی شخصیت ہے جس میں شرم ہے، حیا ہے، یہ شرم اور حیا اور عصمت اور عفت یہی تو ہے نا، یہ در حقیقت وَالْحَیَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِیمَانِ، یہ حیا جو ہے یہ تو ایمان کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ یہ جو ہے لباس التقویٰ ذالک خیر، یہ تو سب سے ہی اعلیٰ ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں تاکہ یہ نصیحت اخذ کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم دیکھنا تمہیں یہ شیطان فتنے میں نہ ڈالنے پائے، تمہیں گمراہ نہ کرنے پائے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ اس نے تمہارے جو جد امجد ہیں حضرت آدم اور تمہاری جدہ امجدہ جو ہے جو حضرت حوا، ان کو جو نکلوایا تھا جنت سے، کہیں تمہیں بھی نہ نکلوا دے اور ہمیشہ کے لیے محروم کر دے۔ یَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، اور انہیں اتروا دیا تھا ان سے ان کا وہ لباس جو اللہ نے جنت کا انہیں لباس عطا کر رکھا تھا، لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، تاکہ وہ انہیں دکھا دے اور کھول دے ان کے سامنے ان کی شرمگاہوں کو۔ إِنَّهُ يَرَاكُمْ، دیکھو وہ شیطان تم پر حملہ آور ہوتا ہے، تمہیں تاکتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے۔ ہوا و قبیلہ، نہ صرف وہ خود عزازیل نامی جن جسے اللہ نے دے رکھی ہے مہلت قیامت تک کے لیے اور وہ بعد الموت تک کے لیے زندگی اس کی طویل کرتی ہے، نہ صرف یہ کہ وہ تم پر حملہ آور ہو سکتا ہے، وہ قبیلہ، بلکہ اس کی قبیلہ، اس کے فوج، شیاطین جن، اس کے جو ہم خیال ہیں، جنات میں نیک بھی ہیں لیکن کم نیک ہیں، زیادہ جو ہے ان میں شیطنت ہے، زیادہ میں سرکشی ہے، لہذا وہ سب کے سب کیا ہے در حقیقت وہ اس عزازیل نامی جن جو ہے ابلیس اور شیطان جس کا نام صفاتی ہے، اصل ذاتی نام عزازیل ہے، ابلیس بھی صفاتی نام ہے، شیطان بھی صفاتی نام ہے، اصل نام عزازیل ہے۔ تو یہ اس کی جو ضروریت ہے، اس کی جو فوجیں ہیں، یہ تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں، تمہیں تاکتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، یہ غیر مرئی ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ کوئی انسان آپ پر حملہ کرے، آپ کو نظر آ رہا ہے، اور کچھ نہیں تو فرض کیجیے لاٹھی آپ کے سر پر آ رہی ہے تو ہاتھ ہی آپ اٹھا دیں گے کہ ہاتھ کے جو اوپر جو ہے اس کو روکیے، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، سر تو نہ پھٹے۔ لیکن یہ کہ جو نظر ہی نہیں آ رہا، جو دشمن ایسا ہے کہ جو ہمارے لیے غیر مرئی ہے، إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُم، وہ تو تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، ادھر سے تاکتے ہیں، اس مقام سے جہاں سے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ان شیاطین کو دوست اور پشت پناہ اور حمایتی بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے یا ایمان نہیں رکھتے، ایمان سے تہی دست، ایمان سے محروم، اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور وحی اور کتابوں پر ایمان اور یقین سے جو محروم ہوگا، پھر یہ شیاطین اس کے ساتھی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، پھر تو ایسا ہے کہ جدھر چاہیں وہ لے جائیں، جس کھائی میں چاہیں جا کے پٹک دیں، جس کنویں میں چاہیں گرا دیں، اس لیے کہ انہوں نے خود جو ہے ان شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ یہ میں نے صرف ایک مقام سے آپ کے سامنے یہ آیات رکھی ہیں،
یہ سورہ آراف جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا دوسرا رکوع ہے، طویل ہے، لیکن یہ مضمون جو ہے 4 جگہوں پر آیا ہے قرآن میں، یعنی ان 7 میں سے باقی 3 جگہوں پر شیطان کا چیلنج نہیں آیا، لیکن جیسا کہ چیلنج ابھی بیان کیا کہ میں ان پر حملہ آور ہوں گا، توحید کی صراط مستقیم پر میں تاک لگا کر بیٹھوں گا، ان پر سامنے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور انہیں گمراہ کر کے رہوں گا۔ لیکن یہی جو بات ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے، ذرا تھوڑی سی اور وضاحت کے ساتھ، میں اس کا ابتدائی اور آخری حصہ نہیں پڑھ رہا، بلکہ صرف یہ کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، ابلیس نے کہا اللہ سے، اے پروردگار تو نے جس اس مخلوق کو، اس آدم کو مجھ پر تو نے برتری دی ہے، زیادہ عزت دی ہے، اس کو مجھ سے اوپر کر دیا ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحترقن ذریتہ الا قلیلا، اگر تو مجھے اور یوم قیامت تک کی مہلت دے دے، مؤخر کر دے میری موت کو، میری موت نہ واقع ہو قیامت تک، تو پھر میں اس کی اولاد جو ہے، اس کو اور اس کی اولاد کو ڈھاٹی دے دوں گا، یعنی میں اچھی طریقے سے اسے غلط راستے کو پر لے آؤں گا، جیسے کسی جانور کو جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے، اس کے گھوڑے کے اندر جو ہے وہ لوہے کی جو ہے منہ کے اندر ڈال دی جاتی، ڈھاٹی کہلاتی ہے، میں ان سب کو ڈھاٹی دے دوں گا اور پھر جدھر چاہوں گا لے جاؤں گا۔ قال فاذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے دفع ہو جاؤ، تو جو کوئی بھی ان میں سے تمہاری پیروی کرے گا تو پھر جہنم ہی تم سب کے لیے وافر بدلہ ہوگا، وہی ہوگا صحیح بدلہ۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك، ان انسانوں میں سے جس کو بھی تیرے لیے ممکن ہو اپنی چیخ اور پکار، اپنی آواز کے ذریعے سے ڈگمگانے کی کوشش کر صراط مستقیم سے، واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم، اور یہ کہ ان پر چڑھا لا، اپنے سوار بھی اپنے پیدل بھی، ہر طرح سے حملہ کر لے، دشمنی پوری کر لے ان کے ساتھ، اور ان میں مشارکت کر لے، ان کی اولاد میں بھی اور ان کے مال میں بھی۔ جب یہ حرام طریقے سے کمائیں گے تو گویا کہ شیطان جو ہے ان کا کھاتے دار بن گیا، شریک ہو گیا مال کے اندر، اور جب غلط طریقے سے زنا کے ذریعے سے اولاد پیدا ہوگی تو شیطان گویا کہ ان کا شریک ہو گیا اولاد کے اندر۔ وعیدہم، اور ان کو خوب وعدے جو ہے سبز باغ ان کو دکھا وعدے کر، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا، جھوٹا وعدہ۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ بات نوٹ کر لے کہ میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی حاصل نہیں ہوگا، تو کسی انسان کو زبردستی غلط راستے پر لے جا سکے، وسوسہ کر لے، برائی کو مزین کر دے اس کے لیے، وہ جو بھی بدکاری ہے یا جو بھی اخلاق فاختہ جو ثقافت ہے اس کو بڑی ثقافت کے نام کے اوپر جو ہے اس کو دنیا میں اس کو عام کر دے، لیکن یہ سب کچھ تو کر سکتا ہے، لیکن میرے کسی ایک بندے کو بھی زبردستی راہ ہدایت سے ہٹا کر اور کفر و شرک پر نہیں لے جا سکتا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے اے نبی آپ کا رب کہ جو کفایت کرتا ہے اپنے اہل ایمان لوگوں کے لیے، سہارا ہے، وکیل ہے، ان کا ساتھی ہے، کچھ بنا ہے، مددگار ہے۔ 2 اور صورتوں میں، سورۃ الحجر میں اور سورہ صاد میں تقریباً ایک سے الفاظ میں یہ مضامین آئے ہیں۔ قال فخرج منها فإنك رجیم، اللہ نے فرمایا اے ابلیس نکل جاؤ یہاں سے، جنت سے، اس لیے کہ تم مردود ہو۔ یہ آیت کیوں کہ تم آئی ہے دونوں جگہ پر۔ ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اب اس جزا و سزا کے دن تک کے لیے تجھ پر میری لعنت ہے، تو ملعون ہو گیا۔ یہ تو ہے سورہ ہجر میں، اور سورہ صاد میں صرف یہ فرق ہے ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر لعنت اب رہے گی اس قیامت کے دن تک، جزا و سزا کے فیصلے کے دن تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، پھر کہا اس نے ابلیس نے وہی بات جو ہم 2 مرتبہ پہلے پڑھ چکے ہیں، پروردگار مجھے مہلت دے دے اس دن تک کے لیے جس دن انہیں دوبارہ تو اٹھائے گا بعد الموت۔ یہ قال فإنک من المنظرین، کہا ٹھیک ہے تمہیں یہ مہلت دے دی گئی، گرانٹڈ، الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت معلوم والے دن تک کے لیے، وہ جو یوم قیامہ ہے اس کے لیے تمہیں مہلت دے دی گئی۔ یہ تینوں آیات جو کہ تو انہی الفاظ میں ریپیٹ ہوئی ہیں سورہ ہجر میں اور سورہ صاد میں۔ قال رب بما اغویتنی، اب یہاں پھر وہی بات اس نے کہی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں، پروردگار تو نے جو مجھے بغوا کیا اور مجھے گمراہ کر دیا، لأزینن لہم فی الارض، اب میں زمین کو مزین کر دوں گا ان کے لیے، زمین میں چمک دمک، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کہف کے حوالے سے کہ
سب سے بڑی چیز ہے وہ زمین کی زیبائش ہے، آرائش ہے، چمک دمک ہے، یہاں کی رونقیں ہیں، دولت ہے، بلڈنگیں ہیں، ساز و سامان ہے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے اندر انسان اسیر ہو جاتا ہے، زلف گراگیر کا اسیر، اسی دنیا کا جو ہے دنیا کی زندگی کا اور اس کے جو بھی مظاہر ہیں انہیں کا پرستار بن جاتا ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اور میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ تو جو سورہ صاد میں الفاظ آئے ہیں اس پہ یہ نہیں ہے بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَيُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، بلکہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے رب میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے ان میں سے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہو۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، یعنی ان پر میرا اختیار نہیں ہوگا، باقی تمہیں پوری نوع انسانی جو ہے اسے ڈھاکی دے گا۔